السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ قربانی کے جانوروں کے بارے میں بڑا سوال کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنی اس ویڈیو میں وہ سوال سب کے جو ہیں وہ ان کا جواب دے سکوں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، قربانی کس کی جا سکتی ہے، کچھ اختلافی مسئلے بھی اس میں بن گئے ہیں۔ بھینس اور کٹے کی قربانی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں کافی چیزوں کا جواب دے سکوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ قربانی کا جو جانور ہے آپ نے لیتے ہوئے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ جانور دو دانت ہو، تندرست ہو، لنگڑا نہ ہو، آنکھ اس کی خراب نہ ہو، کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہو، یا جسم کے کسی بھی جگہ میں کوئی زخم نہ ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے۔ اس میں آپ بکرا دیکھ رہے ہیں، گائے دیکھ رہے ہیں، دمبا دیکھ رہے ہیں، چھترا دیکھ رہے ہیں، اونٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، اب اس میں بکرا دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، سب یہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح گائیں اور جس طرح ہم وہ وچھا جس طرح ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح، اونٹ اونٹنی میں جو ہے اس میں دونوں لگتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اونٹنی ہے یا بکری ہے اس میں وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی قربانی نہیں لگتی، پھر وہ گناہ ہے حاملہ جانور کو ذبح کرنا۔ اب اس میں کھیرا جو ہے وہ نہیں ہوگا قربانی میں، کھیرا جانور قربانی میں نہیں لگتا۔ دو دانت جو ہیں وہ آپ کریں، اس کے بعد پھر 4 دانت ہو جائیں، 6 دانت ہو جائیں، وہ بھی چل جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو 2 دانت جانور ملے۔ جانور تندرست ہونا چاہیے، اس کو آپ چلا کے دیکھیں، اس کے کان چیک کریں، اس کے آنکھیں چیک کریں، اس کے پاؤں چیک کریں۔ دانت، اب اللہ معاف کرے، اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، دانت دکھانے میں جو معاملہ ہے نا، اب ادھر تو کان بھی لوگوں نے ایلفیوں سے لگائے ہیں، ایسی سینگ توڑے ہیں، اس کو سینگوں کو ایلفیوں سے لگایا، ایسے معاملات اللہ معاف کرے۔ اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ اب دانت دکھاتے ہوئے اب اکثر دیکھیں کہ وہ جو وپاری ہیں وہ اللہ معاف کرے جو دھوکہ دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ منہ اس حساب سے کھولتے ہیں کہ دانت صرف وہ 2 نظر آتے ہیں، باقی دانت نظر نہیں آتے۔ وہ کھیرا ہوتا ہے تو اس کو شو کرتے ہیں کہ جی 2 نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے جو 2 دانت ہیں اس کے درمیان والے جو دانت ہوں گے وہ ان دانتوں سے مختلف ہوں گے، وہ دانت تھوڑے سے بڑے ہوں گے، چوڑے ہوں گے، باقی دانتوں کی نسبت ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے خیال کرنا ہے، چاہے وہ بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، وہ جو 2 دانت ہیں وہ آپ کو واضح نظر آئیں گے، ان باقی دانتوں سے بڑے ہوں گے اور تھوڑے سے چوڑے ہوں گے۔ یہ آپ خیال کریں، منہ اچھی طرح کھلوا کے جانور کا دیکھیں، کیونکہ جنہوں نے 2 نمبری کرنی ہے وہ اندھیرے میں لے کے جانور کو کھڑے ہوتے ہیں، ایسی جگہ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، رش والی جگہ میں، وہ جلدی سے دکھاتے ہیں، وہ بس جلدی وہ بڑی غلطیاں آ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اب اس سے آگے آپ کہتے ہیں جی، کئی لوگ اب کہتے ہیں جی کھیرا بھی جانور لگ جاتا ہے، چھترا کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ تب لگتا ہے جب آپ کے پاس منڈی میں دوندا جانور ختم ہو جائے اور پھر آپ جو ہے چھترا جو ہے نا وہ کھیرا کر سکتے ہیں، وہ موٹا تازہ ہو تو۔ لیکن اس کی یہ بھی شرط ہے ساتھ، بہتر یہی ہے کہ آپ دوندا ہی لیں۔ اگر وہ نہیں مل رہا اور آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہونے کا ڈر ہو گیا تو اس طرح پھر آپ اس کو کھیرے چھترے کو کر سکتے ہیں، صرف چھترے کو، وہ بھی موٹا تازہ ہو تو وہ لگ سکتا ہے۔ اب لوگ جو پوچھتے ہیں جی بھینس کی قربانی اور جو کٹے کی قربانی ہے، یہ اختلافی مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ جائز ہے اور کچھ علماء کے نزدیک اس کی قربانی نہیں ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو میرا اپنا یہ موقف ہے کہ اس کو جب آپ ایک قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو آپ شک والی چیز نہ خریدیں۔ پھر آپ کے پاس بکرا بھی ہے، دوسرے چیزیں ہیں، آپ ان کو خریدیں، اس کی قربانی نہ کریں۔ اگر یہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا، یہ شک والی چیز بن گئی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہی جانور کریں جو آپ کو پتہ ہے بھی ان کی قربانی ہے۔ تو میرا موقف تو یہی ہے۔ اب قربانی پہلے دن کرنا سب سے زیادہ فضیلت ہے، آپ اس کو دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، چوتھے دن عصر تک، چاند کی 13 تاریخ عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت والا جو عمل ہے وہ پہلے دن ہی ہوگا۔ اب اس کی جو کھال ہے اس کو بیچ کر آپ اس کی اجرت کسائی کو نہیں دے سکتے، یا وہ پیسہ آپ گھر میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ یہ بھی بات پوچھتے ہیں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو آپ کسی کھال کو کسی ادارے میں دے دیں،
جو مستحق ہے، یا کھال کو بیچ کر کسی غریب کو دے دیں۔ کھال کا پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، قصائی کو بھی نہیں دے سکتے، تو یہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ باقی اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے، اللہ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خواہش رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، سارا سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی سے ان کو قربانی دے دے، اور جو جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں کی شادی کرا دو، غریب کو دے دو، سب غلط باتیں ہیں۔ قربانی کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں، ان کی شادیاں بھی کرائیں، لیکن قربانی والا عمل قربانی والے دن جو ہے وہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ رشتہ داروں میں بھی بانٹیں، اس کو آپ غریبوں میں بھی بانٹیں، تقسیم کر کے چلیں، تو انشاءاللہ ہماری نیتیں جو ہیں وہ صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کو خون بھی نہیں پہنچتا اور نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تقویٰ دیکھتا ہے۔ اور اس میں جو آج کل قربانی کا لگا ہوا ہے جی، وہ وچھا پہلے وہ دیکھتے ہیں جی وہ وچھا لے کر آئے، پھر میں اس سے بڑا لے کر آؤں گا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کتنے کا لائے ہو، میں تو اتنے کا لایا ہوں، یہ فخر نہیں کرنا اس پہ۔ پھر وہ انتظار کرتے ہیں پہلے وہ لے آئے پھر ہم اس سے بڑا لے کر آئیں گے، یہ چیزیں بہت غلط ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، دکھاوے کے ہر عمل سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، دکھاوے کی قربانی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں وہ 30,000 والا بکرا جو لے کے آیا ہے اور آپ اس کے سامنے 4 لاکھ کا وچھا رکھ کے ایک فخر کر رہے ہیں اور اس کو کئی دفعہ تانے بھی دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ 30,000 والے کی قربانی قبول ہو جائے اور آپ کی اللہ معاف کرے دکھاوے اور غرور اور تکبر کی وجہ سے 4 لاکھ والے گائے کی قربانی قبول نہ ہو۔ تو یہ چیزوں سے ڈریں۔ اگر کوئی 30,000 کا دوندا بکرا لاتا ہے نا، تو وہ اس کو دعا دیں اللہ اس کی قبول کرے، اس کا اخلاص دیکھیں کہ وہ سارا سال کس طرح جو غریب ہے وہ کس طرح 1,000 روپے کی کمیٹیاں 2,000 کے روپے جمع کر کے وہ بکرا لے کر آتا ہے۔ نہ بالکل ایسا کریں، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں۔ بس میں اپنا پیغام اپنے سننے والوں کو پہنچانا چاہتا تھا۔ اللہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔